الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے. چنانچہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پہلا تقاضا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام اور آپ کی تعظیم کی جائے. دوسرا بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان، مال، اولاد کی قربانی کا بندے کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. یہ دو تقاضے بتائے تھے. تیسرا تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے اطاعت رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع. چنانچہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی محبت کا جو معیار بتلایا ہے وہ اطاعت کو بتلایا ہے، اتباع کو بتلایا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. اگر تم میں سے کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے فاتبعونی کہ وہ میری اتباع کرے، یعنی آپ کی اتباع کرے. نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. اللہ تبارک و تعالی کا وہ بندہ محبوب بن جائے گا. دیکھو کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی ڈگری ہے جو اللہ تبارک و تعالی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اللہ کے محبوب ہونے کا اعزاز دیا جا رہا ہے. اتنی بڑی ڈگری شاید دنیا میں کسی بھی یونیورسٹی سے نہیں مل رہی ہو جو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر اللہ اپنے محبوب ہونے کا اور اپنی محبت کا اعزاز دے رہے ہیں. ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی دوسری ڈگری بھی دے رہے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے. واللہ غفور الرحیم. اور اللہ کی تو صفت ہی یہی ہے کہ بخشنے والے ہیں، اور بخشنے والے نہیں، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والے بھی ہیں. پھر آگے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول. اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول خاص سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو. پیچھے چونکہ بتایا تھا یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے. اور اللہ کا محبوب کون ہوتا ہے؟ ایمان والا ہوتا ہے. اللہ آگے فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا. اگر کوئی آدمی اطاعت رسول سے روگردانی کرتا ہے، اطاعت رسول پر عمل نہیں کرتا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ تبارک و تعالی کسی کافر کو اپنا محبوب نہیں بناتے ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی ڈگری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی کامل اطاعت کی جائے. اور یہ چیز کامن ہے. چنانچہ آپ دنیا میں اگر کسی بندے سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مجھے اس سے محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، لیکن اگر آپ کو وہ کسی کام کا کہہ دے تو آپ سامنے سے کہہ دے بھائی میں آپ سے محبت تو کرتا ہوں، لیکن آپ اگر کوئی بات کہہ دے اس کے ماننے کو تیار نہیں ہوں. دنیا کے سارے اصول، سارے قواعد، سارے قوانین اور ہر بندہ جو ذی شعور ہے، ذی عقل ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھ دی ہے، وہ یہ نتیجہ نکالے گا کہ بھائی اس بندے کا جو دعویٰ ہے محبت کا یہ خالی خولی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اطاعت کا جذبہ نہیں ہے. اطاعت زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے محبت ہے. جب آپ اطاعت کرتے ہیں، آپ کے 2 3 4 بیٹے ہیں، آپ زبان سے کوئی بات نکالتے ہیں، آپ کا ایک بیٹا کھڑے ہو کے آپ کو پانی پلاتا ہے، پانی کی ضرورت ہے، آپ کی کوئی اور ضرورت ہے، آپ بازار بل
کوئی جمع کرانا چاہتے ہیں آپ زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں، کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ والا بیٹا جو بات میں اپنی زبان سے نکال دوں یہ اس سے پہلے ہی اس کام کے لیے دوڑتا ہے، یہی بچہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کو جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرے امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے الا من ابا، سوائے اس آدمی کے کہ جو جنت کا منکر ہو، جنت کا انکار کر دے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول من ابا، یہ کون ہے جو منکر ہے، انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو بندہ میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ منکر ہے اور وہ انکار کر رہا ہے جنت میں داخلے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کو سننے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو پاکیزہ جماعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم صحابہ تک پہنچا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کے بعد دلیل نہیں پوچھی، لاجک نہیں سوچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی جانیں مالے سب کچھ، اپنی انا سب کچھ قربان کر دیا۔ چنانچہ حدیث کی کتابیں ہیں، بڑی پڑی ہے، بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدوں کے گوشت کے کھانے سے منع فرمایا، خیبر کا موقع ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غزوے میں ہے، گھریلو گدوں کا گوشت یہ ہانڈیوں پہ چڑھا ہوا تھا اور ہانڈیاں ابل رہی تھی، لیکن جب یہ حکم اور یہ اعلان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کے کھانے کو منع فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پکا ہوا گوشت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے انڈیل دیا، اور یہ نہیں پوچھا کہ بھائی ایک دفعہ کھانے کی اجازت تو دے دی جائے، ابھی تو یہ پکا ہوا کھانا ہے اب کیوں منع کیا جا رہا ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں پوچھا، بس صرف یہ اعلان سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی ساری ہانڈیاں وہ گرا دی ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شراب ابتدائی اسلام میں اس کی حرمت ابھی نہیں آئی تھی، کہتے ہیں میں حضرت ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، اس وقت شراب کھجور کی ہوتی تھی، چنانچہ اتنے میں ایک پکارنے والے نے آواز لگائی، ندا کرنے والے نے آواز لگائی الا ان الخمر قد حرمت، کہ شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ مجھے ابو طلحہ نے کہا یہ جتنا بھی شراب پڑا ہوا ہے جا کے گلی میں بہا دو، کہتے ہیں میں باہر جب گلی میں آیا تو گلی میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے کہ کوئی تیز بارش ہوئی ہو، یعنی جس کے گھر میں جو کچھ تھا۔ چنانچہ ایک صحابی جو یتیم کا شراب تھا اس کے پاس وہ بہا دیا، اور کسی نے کہا کہ بھئی یہ یتیم کا شراب ہے، اس کو آپ سرکہ بنا لیتے، سرکہ بنا کے اس کا فائدہ اٹھا لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اطاعت کا جذبہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں، ایک آدمی سامنے سے آ رہے ہیں، اس آدمی کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونے کی انگوٹھی ان کے ہاتھ سے نکال کے آپ نے پھینک دی، اور پھینک کے کہا بھئی تم لوگوں کو کیا ہوا کہ جہنم کی آگ کا کوئی ٹکڑا لے کر تم اپنی انگلیوں میں اس کو ڈال دیتے ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب
تشریف لے گئے، کسی نے کہا کہ بھائی آپ کی انگوٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی ہے اور آپ اٹھا لے، پہننے کو منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو بھیج کے کسی اور مقصد میں استعمال کرنے کے لیے تو منع نہیں کیا۔ اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے، سونے کی خرید و فروخت ناجائز نہیں ہے، سونے کو بیچنا خریدنا یا سونے کی انگوٹھی بیچنا یہ ناجائز نہیں ہے، اگر کوئی خریدتا ہے گھر میں رکھتا ہے یہ بھی ناجائز نہیں ہے۔ ناجائز صرف یہ ہے کہ کوئی مرد سونے کی انگوٹھی پہن لے، اس کو حرام کیا۔ آپ اٹھا لو، آپ بیچ کے کوئی اور نفع اٹھا لو، اور آپ بیچ کے اس کو کسی اپنی ضرورت میں استعمال کر لو۔ اس نے کہا میں کیسے اٹھا سکتا ہوں اس چیز کو جس کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری انگلی سے اٹھا کر پھینک دیا۔ مال کا نقصان برداشت کیا، لیکن نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کے حکم کو پس پشت نہیں ڈالا۔ اسی لیے تو قرآن کریم تمام روئی زمین کے لوگوں کو یہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِهِ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے صحابہ، اگر یہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اگر ان کا ایمان ایسا ہے جیسے کہ تمہارا ایمان ہے تب تو یہ ہدایت پر ہے، اگر تمہاری طرح کا ان کا ایمان نہیں ہے تو یہ ہدایت پر نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز دیا، یہ ڈگری دی ہے، یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالی سے راضی، گویا کہ جانبین سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ آج مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر وہ معاشرے کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، معاشرے کی بات کو تو مانتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہے۔ یہ خالی خولی دعویٰ تو ہے، حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے وہ ہے احیاء سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَعَزَّرُوهُ، اور آپ کی تعظیم کرے، آپ کی عزت کرے، آپ کا احترام کرے، وَنَصَرُوهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تو عملی طور پر مدد کرتے تھے کہ کہیں کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچائے، صحابہ آگے آتے تھے، اپنی جان پر تیر لیتے تھے، اپنی جان پر تلوار لے لیتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آنچ آنے نہیں دیتے تھے۔ میرے اور آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے طریقوں کو، آپ کے اسوے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دے، اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور تابعداری کرے اس نور کی۔ نور سے مراد یہاں قرآن کریم ہے، الذی انزل معہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا ہے قرآن۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہے۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کر دیا اور دوسرے لوگوں کو
اس سنت پر چلایا تو جتنے لوگ اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے اس آدمی کو اس سب کے اجر میں سے پورا کا پورا حصہ ملتا رہے گا اور ان کے اجر میں سے کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی، دوسری روایت میں ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو بندہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے، جو میری سنت کو زندہ کر لے اس زمانے میں کہ جب معاشرے میں فساد ہو، فساد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سارے لوگ سنت کے خلاف چل رہے ہیں، آپ کے طریقے کے خلاف چل رہے ہیں، ایک ہی بندہ ہے، انوکھا بھی لگ رہا ہے، لوگ اس کو عجیب نظروں سے بھی دیکھ رہے ہیں، طرح طرح کی آوازیں بھی کستے ہیں لوگ کہ بھائی اس کو دیکھو یہ الٹا چل رہا ہے، معاشرہ دوسری طرف ہے، یہ دوسری طرف جا رہا ہے، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر چل رہا ہے۔ اور اس وقت فی زمانہ اس جنا فساد کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا انتہائی مشکل ہے، معاشرے کی طرف سے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، طنز کی آوازیں اور طنز اس پر کیے جاتے ہیں، آوازیں کسی جاتی ہے اور معاشرے کو پیچھے لے جانے کا طعنہ اسے دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کو اس سنت کے زندہ کرنے کا ثواب اتنا ملے گا جتنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ شہید تو تلوار کی ایک دھار لگ کے جو تکلیف ہے وہ سہ لیے اور آگے، لیکن یہ روز مرتا ہے، روز زندہ ہوتا ہے، روز لوگوں کی باتیں سنتا ہے، پھر اس کا خیال آتا ہے، اندر کھڑن ہوتی ہے، لیکن پھر خیال آتا ہے نہیں یہ میرے نبی کی سنت ہے، میں اسی راستے پہ چلوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا احیاء، اس کو زندہ کرنا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے معیاروں میں سے سب سے اعلیٰ معیار ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں۔ اگلی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے معیارات میں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا، کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر موقع پر درود بھیجنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اور درود ایسی دعا ہے، درود ایسا ذکر ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ درود وہ واحد دعا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، قبول ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا گفٹ بھیجا جائے، درود کا ہدیہ بھیجا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب تحفہ، یہ گفٹ پہنچا دیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جو سب سے زیادہ مستحق ہوگا وہ وہی بندہ ہوگا جو کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا۔ کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا۔ ہمارے ہاں یہ جو کتابیں لکھی ہوتی ہے، کتاب بندہ لکھتا ہے یا بچے کوئی مضمون لکھتے ہیں یا ہم کوئی خط لکھتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو نام آنے کے بعد ہم اس کو اوپر صرف صاد لکھ لیتے ہیں۔ یہ صاد لکھنے سے درود کا مقصد پورا نہیں ہوتا اور اس سے درود کا اجر بھی نہیں ملتا، بلکہ اگر میں کہوں کہ اس سے تو گناہ ملتا ہے، اور گناہ کیسے ملتا ہے؟ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی باری آتی ہے، آپ خط لکھ رہے ہوتے ہیں،
اپنی بات کنوے کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی بات کنوے کرتے ہوئے آپ کا نہ کاغذ کم ہوتا ہے، نہ آپ کی سیاہی کم ہوتی ہے، اور نہ آپ کے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے، لیکن جب باری آتی ہے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھنے کی تو آپ کے پاس کاغذ بھی کم ہو جاتا ہے، آپ کے پاس وقت کی کمی بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کے پاس آپ کی سیاہی بھی کم ہو جاتی ہے، اور آپ اوپر چھوٹا سا ساد لکھ کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کر کے کہ بھئی ہم نے درود بھیج دیا، یہ درود کا مقصد پورا نہیں کرتا، درود کا اجر اس سے نہیں ملتا، ثواب نہیں ملتا، بلکہ اگر نیت یہ ہو کہ کاغذ کم پڑ جائے گا اور میرے پاس لکھنے کے لیے کاغذ کی کمی ہے، سیاہی کی کمی ہے، وقت کی کمی ہے، اگر پیچھے یہ نیت ہو تو بہت بڑا گناہ ہے اور جرم عظیم ہے کہ جو آپ جس ہستی کا ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جتنی آسانیاں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو دی ہے وہ کسی امت کو حاصل نہیں تھی، اس کے باوجود اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اتنا بھی اظہار نہ کر سکے کہ آپ کے نام کے ساتھ پورا درود لکھ لے، آپ کے نام کے ساتھ پورا صلی اللہ علیہ وسلم بولے نا لکھے نا، تو کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔